إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. معزز حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں اور اسلامی خواتین، یہ مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، جسے ہم رمضان المبارک کے نام سے جانتے ہیں. رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ ایسے اعمال رکھے ہیں، کچھ ایسی چیزیں مشروع قرار دی ہیں جس کے ذریعہ جہاں ایک طرح عبادت کی تربیت ہوتی ہے، نفس کی تربیت ہوتی ہے، ایسے ہی اخلاق اور سلوک کی تربیت ہوتی ہے، وہیں ایک بہت بنیادی چیز یہ ہے، اس رمضان المبارک کے مہینے کے ذریعہ عقیدے کی بھی اصلاح ہوتی ہے، عقیدے کی بھی اصلاح ہوتی ہے. چند چیزیں آپ کے سامنے اسی سلسلے میں رکھنے کی کوشش کی جائے گی کہ عقیدے کی اصلاح کیسے ہوتی ہے رمضان المبارک کے اندر. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے دیکھیے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنے کو اس لیے فرض قرار دیا ہے تاکہ ہم سب اللہ رب العالمین کے ہاں متقی و پرہیزگار بن جائے. اس لیے کیونکہ متقیوں کے لیے ہی جنت ہے، متقیوں کے لیے ہی جنت اللہ رب العالمین نے تیار کی ہے. تو جب متقی بن جائیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں جنت نواز دے گا، اور اگر ہم متقی نہ بن سکے تو گویا اللہ رب العالمین کی جنت سے ہم محروم کر دیے جائیں گے. تو یہ بنیادی نقطہ ہے اور یہ عقیدے کا بہت اہم نقطہ ہے. تقوی شعار انسان بن جائے، اللہ رب العالمین نے اسی لیے روزے کو فرض قرار دیا ہے. اب تقوی میں دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے توحید کی درستگی، عقیدے کی درستگی، عمل کی درستگی، اور ایسے ہی کیا ہے اخلاق کیریکٹر کی بھی درستگی. یہ ساری چیزیں رمضان مبارک کے اندر موجود ہیں. اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اسے ہم کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے بچ جائیں. یہ دونوں مل کر کے تقوی کہلاتا ہے. توحید اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، توحید اختیار کر لیں. شرک سے بچنے کا حکم دیا ہے، شرک کو چھوڑ دیں، شرک سے اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بچا لیں. ایسے ہی عبادتوں کا حکم دیا ہے، بجا لائیں. ایسے ہی بد اخلاقیات سے اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، جہالت کا مظاہرہ کرنے سے، شغف کرنے سے، ساری چیزیں منع کیا ہے. تو ہم اس سے بچ جائیں. انہی دو چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ تقوی ہے. ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. توحید ہے تو ایک طرف شرک ہے، توحید پہ ہم رہیں، شرک سے بچیں. عبادت پہ رہیں، ریاکاری سے بچیں. ایسے ہی عبادت کو انجام دے اور بد اخلاقیوں سے بچیں. جو کیریکٹر کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں، بد اخلاقی کے امور ہیں، ان سے بچیں. یہ رمضان المبارک ہر ناحیے سے ہماری تربیت کے لیے آیا ہے، ہر ناحیے سے تربیت کے لیے آیا ہے. اور سب سے اہم تربیت اس میں یہ ہے کہ انسان
یہ محسوس کرے، یہ احساس کرے توحید کا جو تقاضا ہے کہ بندہ جو ہے، ایک مسلمان جو ہے، ایک انسان جو ہے، وہ رب العالمین کا غلام ہے، غلام بندہ ہے، حاکم نہیں ہے، مالک نہیں ہے، اس کا اختیار نہیں ہے۔ اس کو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو اختیار ملا ہے وہ اختیار اس کا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور اختیار نہیں ہے کہ من مرضی جو چاہے کرے، غلام ہے۔ یہ احساس، عبودیت کا احساس، عبدیت کا احساس کہ ہم بندے ہیں، اور عبودیت کا احساس کہ ہم رب العالمین کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہم یوں ہی جانور کی طرح نہیں پیدا کیے گئے، بلکہ ہمارا ایک خاص مقصد ہے، وہ یہ مقصد ہے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کریں۔ یہ احساس بھی ہمیں کیا ہے، دیکھیے یہ توحید کی یاد دلاتا ہے، توحید کی اصلاح کی طرف، توحید کی تربیت کی طرف ہمیں لا کھڑا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے کہا کہ دیکھیے الا لہ الخلق والامر، انسان غلام ہے، بندہ ہے، اللہ رب العالمین کے حکم کا متبع و فرما بردار ہے۔ غلام کوئی اختیار نہیں کہ اللہ پر، اپنے مالک پر، اپنے آقا پر اعتراض کرے، حق نہیں ہے۔ غلام تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے آقا کے ماتحت ہو، آقا جو کہے وہ انجام دیتا رہے۔ تو ہم جب غلام ہیں تو اللہ رب العالمین ہم سے جو طلب کرے ہمیں کرنا چاہیے۔ اگر اس سے باہر انسان نکلتا ہے، اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، کسی اللہ کے علاوہ کی بات کو سنتا ہے اور اس کی پیروی کرتا ہے، اس کی اتباع کرتا ہے، تو گویا اس کے اندر اخلاص اور اس کے اندر یہ احساس نہیں ہے کہ ہم بندہ ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، کسی اور کے غلام نہیں۔ تو اس احساس کو تازہ کیا جاتا ہے رمضان میں، اس طور پر کہ اللہ رب العالمین نے دیکھیے ہم پورے سال اللہ رب العالمین کی اجازت سے کھانا پینا سب کھاتے رہتے ہیں، اللہ ہی نے حلال کرا دیا تو کھاتے تھے، اب اللہ ہی نے حرام کرا دیا، ہم رکے، کیوں رکے؟ ہم غلام ہیں۔ ایک ہی چیز ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پورے سال حلال کرا دیا ہے، رمضان المبارک میں کہا نہیں تمہارے لیے رمضان المبارک میں دن میں حرام، تو ہم نے کہا ہاں ٹھیک ہے حرام۔ کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں اللہ رب العالمین کے ہم بندے ہیں، بھلے نفس خواہش کرے، پیٹ خواہش کرے، طلب کرے، پانی کی، بھوک کی، کھانے کی طلب کرے، ایسے ہی انسان کے جسم کی شہوات اور چیزوں کی خواہشیں کرے، ہم اس پر لگام دیتے ہیں، ہم اسے قابو میں رکھتے ہیں، اسے ضبط میں رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ تم بندے ہو تو تم میری سن کر کے ساری چیزیں چھوڑ دو۔ جیسے میں نے کہا تھا حلال ہے تو تم نے حلال سمجھ کر کے کھایا، استعمال کیا، اب میں ہی کہہ رہا ہوں اس کو حرام سمجھ کر کے چھوڑ دو، تو تم کیا کرو؟ حرام سمجھ کے اس کو چھوڑ دو۔ یہ توحید ہے، یہ اخلاص ہے، یہ اللہ کے تئیں اپنے اندر جو جذبہ بیدار کرنا چاہیے اس رمضان کے ذریعہ بیدار ہوتا ہے۔ کیا کسی اور مہینے میں اس طرح کی کوئی عبادت ملتی ہے جس میں حلال چیزیں بھی حرام قرار دے دی جاتی ہوں؟ حلال چیزیں بھی حرام قرار دے کر کے اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتا ہے جہاں جہاں بھی اللہ رب العالمین ہمیں کسی چیز سے روکے، بھلے وہ کسی لمحے میں حلال ہو، کسی وقت حلال ہو، ہمیں اللہ رب العالمین کا حکم مانتے ہوئے اس جگہ جہاں اللہ رب العالمین نے ہمیں منع کیا ہے اس جگہ ٹھہر جانا چاہیے۔ یہ قیاس نہیں چلانا چاہیے، یہ دماغ نہیں چلانا چاہیے کہ فلاں جگہوں پر تو اللہ رب العالمین نے حلال کرا دیا ہے تو یہاں بھی حلال ہوگا، ہم استعمال کریں تو کیا حرج؟ نہیں۔ اسی طرح بہت سارے موقع پر اللہ رب العالمین نے کچھ چیزوں کو حلال جیسے قرار دیا ہے تو کسی خاص لمحے میں اس کو حرام قرار دیا ہے، تو ہمیں کیا چاہیے؟ اس خاص لمحے میں جب حرام قرار دیا ہے تو اللہ کی بات مانتے ہوئے اس کو ہم چھوڑ دیں۔ تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، وہیں سود کو حرام قرار دیا ہے۔ جب کفار نے کہا یہ سود بھی تجارت ہی کی طرح تو ہے، لین دین ہوتا ہے، فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، فائدہ دیا جاتا ہے، جیسے کاروبار میں خرید و فروخت ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، فائدہ دیا جاتا ہے۔ تو کفار نے کیا کہا؟ انما البیع مثل الربا، یہ خرید و فروخت بھی سود ہی جیسا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جواب میں کیا کہا؟ تمہارے دماغ میں نہیں آتا نہ، لیکن تم یہ سنو، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے خرید و فروخت تجارت کو حلال کرا دیا ہے اور سود کو حرام کرا دیا ہے۔ تم اللہ کے غلام ہو، اللہ کے بندے ہو تو مان کر کے اللہ رب العالمین کی بات پر عمل کرو۔ تو وہاں دماغ نہیں چلانا چاہیے، یہ تو ایک ہی جیسا لگ رہا ہے، یہ دونوں حلال بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کا جہاں حکم آ جائے، اگرچہ آپ کو لگے، آپ کے دماغ کو لگے، آپ کے سماج کو لگے، اللہ رب العالمین کا حکم ہے جہاں جہاں بھی، جس جگہ بھی ہمیں ٹھہر جانا چاہیے، رک جانا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین رمضان کے ذریعے ہمیں تربیت کرنا چاہتا ہے۔ ایک مہینے اس ریہرسل میں، اس پریکٹس کے میدان میں رکھ کر کے ہمیں
تربیت دینا چاہتا ہے جب جب بھی اللہ رب العالمین کا حکم آئے، چاہے ہمارے نفس کے خلاف ہو، ہمارے تجارت کے خلاف ہو، ہمارے فائدے کے خلاف ہو، اللہ کا حکم ہے چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی لیے ہمارے لیے ایک عقیدہ ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیر۔ اللہ کے لیے چیزوں کو چھوڑنے کا ایک بندے کو عادی بنانا چاہیے، اللہ کے لیے چیزوں کو چھوڑنے کا عادی بنانا چاہیے، یہ بھی عقیدہ میں سے ایک بات۔ کوئی بھی چیز ہم کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، چھوڑتے ہیں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ کیوں؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ ہماری زندگی، موت، عبادت، ہر چیز کیا ہے؟ اللہ ہی کی تو ہے، اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہم پیدا ہوئے ہیں تو اللہ کے لیے، ہم مریں گے تو اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ عبادتیں کریں تو اللہ کے لیے، قربانی دیں تو اللہ کے لیے۔ ساری زندگی کی مومنٹ ہمارے جو ہیں، ترتیب جو ہیں، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہیں، غیر اللہ کے لیے نہیں، دنیا داری کے لیے نہیں ہے، اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتی، میری نماز، اے نبی کہہ دیجئے میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیای، میری زندگی، میرا جینا، ومماتی، میرا مرنا، للہ رب العالمین، سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور آگے کہا کہ اب اللہ رب العالمین کے لیے ہے تو اب کسی کے ساتھ شراکت نہیں، ساجھیداری نہیں، کسی غیر کے لیے عبادتوں کو نہیں انجام دیا جا سکتا، ہم نہیں دے سکتے، یہ توحید ہے۔ اسی لیے جب انسان اللہ کے لیے کھانے پینے کو چھوڑتا ہے، حلال چیزوں کو چھوڑتا ہے، تو یہ احساس دے رہا ہوتا ہے ہم اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں، اور جو چیز اللہ کے لیے چھوڑی جاتی ہے اللہ رب العالمین اس سے بہتر اس کو بدلہ دے دیتا ہے۔ ایک بڑا آدمی ہو سماج میں، علاقے میں، اور اچھا بھی ہو، اخلاق مند بھی ہو، قدردان بھی ہو، اگر وہ کسی چیز سے منع کرے، آپ اس کی خوشی کے لیے رک جائیں تو آپ سے بہت خوش ہوگا اور بہت کچھ نواز بھی سکتا ہے۔ رب العالمین کی ذات تو مالک الملک ہے، اس کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں، سارے پاور۔ وہ جب خوش ہو جائے اور جو راضی ہو جائے تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، ہم سب اندازہ نہیں لگا سکتے اللہ رب العالمین ہمیں کیا نواز دے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ابن آدم بہت سارے اعمال کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے عمل کے بدلے 10 سے لے کر کے 700 گنا تک نیکیاں دے دیتا ہے۔ 10 سے لے کر کے ایک عمل پر 700 گنا تک اللہ رب العالمین ثواب دیتے ہیں، الا الصوم، سوائے روزے کے۔ کہا فإنہ لی وأنا أجزی بہ، سوائے روزے کے، روزہ چونکہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے تو میں ہی اس کو بدلہ دوں گا، میں نے اس کا ثواب طے نہیں کیا ہے، ڈکلیئر نہیں کیا ہے، وعدے نہیں کیا ہے کہ روزے کا ہم کتنا ثواب دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا سوائے روزے کے 10 سے لے کر کے 700 گنا تک، روزے کے علاوہ جتنے بھی اعمال ہیں اتنے میں اس کے اندر ہم ثواب دیں گے، لیکن روزہ جو رکھے گا اللہ کے لیے ہم اس کو اتنا ثواب دے دیں گے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم بے شمار ثواب دے دیں گے، کوئی گنتی نہیں ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ روزے میں انسان صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اور صبر کی 3 قسم ہے، تینوں مظاہرہ کرتا ہے، صبر کی تینوں قسموں کا مظاہرہ روزے کے اندر کرتا ہے۔ ایک شرعی صبر ہے، ایک تقدیری صبر ہے، ایک اللہ نے جن چیزوں سے حرام کرا دی، چیزوں کو حرام کرا دیا ہے ان سے اپنے آپ کو روکنے کا صبر ہے۔ یہ تینوں چیزیں رمضان کے اندر پائی جاتی ہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو بلا شمار ثواب دے گا، جتنا اس کی ضرورت ہوگی۔ اہل علم اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بندے کو بلائیں گے، اب دیکھیں گے اس کی یہاں نیکیاں کم ہے، گناہ تھوڑا زیادہ ہو گئے ہیں، اس کو مزید ثواب کی ضرورت ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو الگ سے جو رکھا ہے بونس کے طور پر، اس میں جتنی اس کو ضرورت پڑے گی ثواب کی، اللہ رب العالمین وہ خالی جو چیک ہے اس میں بھر دیں گے جتنی اس کی ضرورت ہوگی، اور یہ جنت میں اندر اللہ رب العالمین داخل فرما دیں گے۔ یہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے کہا تم میرے لیے چھوڑتے ہو، یدعو شہوتہ وطعامہ من اجلی، کیوں؟ میں اس کو بہت زیادہ ثواب دوں گا، اور میں نے ذمہ لے لیا ہے روزے دار کے ثواب کو، اس لیے کیونکہ یہ اپنی خواہشات کو، اپنے کھانے پینے کو کس لیے چھوڑتا ہے؟ میرے لیے چھوڑتا ہے، مجھے خوش کرنے کے لیے چھوڑتا ہے، میری فرما برداری کا مظاہرہ کرنے کے لیے چھوڑتا ہے، تو اس لیے میں اس کو چاہتا ہوں جتنی اس کو ضرورت ہے اسے دے دوں۔ یہ ہے دیکھیے روزے کا فائدہ، اور یہ اعتقاد، یہ عقیدہ ہمیں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بھی چیز اللہ کے لیے چھوڑی جاتی ہے، جو بھی چیز، ایک حرام چیز اللہ کی خوش کرنے کے لیے چھوڑی جائے، ایک حلال چیز جس کو اللہ رب العالمین نے کسی وقت حرام کرا دیا،
اللہ کو خوش کرنے کے لیے چھوڑ رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے یقین رکھیں، اس بات کو یقین رکھیں کہ اللہ رب العالمین اس کا بہتر بدلہ دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، کہ جو انسان اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اس کو بدلہ دیتا ہے۔ یہ یقین ہونا چاہیے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ عقیدہ ہمیں طاقت دیتا ہے، اعمال خیر پر لا کے کھڑا کرتا ہے۔ تو یہ ہمت ہمارے ہاں اس عقیدے سے پیدا ہوگی، یہ صلاحیت اس عقیدے سے پیدا ہوگی، جو بھی چیز اللہ کے لیے چھوڑی جاتی ہے اور رائے گاہ نہیں جاتی ہے، اس کا بہت فائدہ اللہ رب العالمین دیتا ہے، جس کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں ایک اہم بات یہ ہے عقیدے کے ناحیے سے، جہاں اللہ رب العالمین نے ہمیں اللہ کے لیے عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، ہم میں یہ احساس دلایا ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو، تو اس احساس کو دلانے میں دیکھیے یہ بھی وعدے کیا ہے، جہاں جہاں بھی اللہ رب العالمین تمہیں بندگی کا حکم دے وہ وہاں آپ کو بندگی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ دیکھیے روزہ فرض قرار دیا، کسی اور مہینے میں بھی روزہ فرض قرار دے سکتے تھے اللہ رب العالمین، ہم کسی اور مہینے میں بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، رمضان میں نہ رکھ کر کے کسی اور مہینے میں روزہ رکھیں، کہیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک مہینہ روزہ رکھنے کا حکم دیا، ہم کبھی بھی رکھ لیں تو کیا روزہ ادا ہوگا؟ اللہ رب العالمین خوش ہوگا؟ اللہ رب العالمین اس کا اجر دیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے بتایا ہے کب تمہیں رکھنا ہے، کب روزے کو ادا کرنا ہے، جب ہم اس حساب سے اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق وہ اعمال انجام دیں گے، اس مہینے میں انجام دیں گے جس مہینے میں اللہ نے ہم سے طلب کیا ہے، تب ہمیں فائدہ ملے۔ بھی عقیدے کا ایک حصہ ہے، ہم اپنی مرضی سے طے نہ کریں، اپنی مرضی سے اس کو طے نہ کریں کہ ہم جس مہینے میں چاہے رکھ لیں، سردیوں کے مہینے میں رکھ لیں جو دن چھوٹا ہوتا ہے، کیونکہ عام طور پر جو لوگ اس کا فلسفہ بتاتے ہیں، دنیوی فلسفہ، ہمیں اس پر تھوڑا سا فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ اس فلسفے سے نقصان اصل کا ہوتا ہے۔ انسان بتاتے ہیں کہ روزے کے بڑے فوائد ہوتے ہیں، معدہ صاف ہو جاتا ہے، انسان کو طاقت ملتی ہے اور معدے میں تقویت پیدا ہوتی ہے، ہاضمہ مضبوط کرتا ہے، کھانے کو ہضم کرنے کی صلاحیت موجود ہو جاتی ہے اور اس طرح پورا نظام اس کا صحیح ہو جاتا ہے، بہتر ہو جاتا ہے، خون بننے کی صلاحیت زیادہ ہو جاتی ہے، بہت سارے طبی فوائد ذکر کیے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ اپنی جگہ پر ہے، ہمارا تعلق اس سے نہیں ہونا چاہیے اس معنی میں کہ ہم اس کو فوکس کریں اور اصل چیز کو بھول جائیں، کیونکہ اگر یہی ہوتا تو اللہ رب العالمین کسی بھی مہینے میں ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دے دیتا، تم لوگ روزہ رکھ لو اپنے من سے، جس مہینے میں چاہو، جس وقت چاہو تم روزہ رکھ لو۔ یہ مقصد نہیں ہے۔ اسی لیے ایک آدمی جو طبی فائدے کو لے کر کے بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے اس روزے کو، اسے سمجھنا چاہیے روزہ طبی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں فرض قرار دیا ہے۔ کیا کہا ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو تم متقی بن جاؤ، اس لیے میں نے روزہ فرض قرار دیا ہے، تمہاری صحت درست ہو جائے، تم فٹ ہو جاؤ، اس لیے نہیں کہا ہے۔ متقی ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہونے والے بندوں میں سے بن جاؤ، جہنم سے تم آزاد ہو جاؤ، اللہ رب العالمین نے اس لیے روزہ فرض قرار دیا ہے۔ جب انسان دنیوی نقطے سے سوچتا ہے تو ہر چیز کو دنیوی فائدے سے جوڑ کر کے پھر جو شرعی فائدے ہیں، شرعی احکامات ہیں، اس کو ہلکا سمجھ لیتا ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے یہ ساری چیزوں کو ہائی لائٹ نہ کیا جائے، بلکہ جو اصل مقصد ہے وہ اصل مقصد ہائی لائٹ کیا جائے، کیونکہ اسی میں سب کمزور ہے اور اسی کی سب کو ضرورت ہے، سب کو ضرورت ہے اسی کی، اور سب اسی معاملے میں کمزور ہے، تقویٰ میں کمزور ہے، اخلاص میں کمزور ہے، تو عقیدہ توحید میں کمزور ہے، اور اسی کی ضرورت ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ اس کو اگر درست کر لیں گے تو یہ بھی آٹومیٹک حاصل ہو جائے گا، خود بخود حاصل ہو جائے گا، اس کی طرف آپ دھیان نہ دیں، لیکن فوکس کر لیں گے۔ من صام یرائی فقد اشرک، من صلی یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے ریاکاری کے لیے روزہ رکھا، دنیاوی فائدے کے لیے روزہ رکھا، اس نے شرک کیا۔ جس نے دکھاوے کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے نماز پڑھی، صدقہ خیرات کیا، اس نے شرک کیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا کر کے ہمیں اخلاص کی طرف دعوت دی ہے۔ دیکھیے دنیاوی جھمیلے جو ہیں، دنیاوی جو فائدے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے بہت سارے ذرائع اور بھی جائز قرار دیے، لیکن یہ عبادت ہے تو اس کو عبادت تک رہنے دیا جائے، عبادت سے ہٹایا نہ جائے۔ نماز پڑھتا ہے، کوئی کہے اس سے ورزش ہوتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو اب ایک انسان کہہ سکتا ہے ہمیں نماز کے باہر بھی ورزش ہو جاتی ہے، ہم دوڑ لیتے ہیں، کچھ اور کام کر لیتے ہیں، ورزش ہو جاتی ہے تو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت؟ یہ تفسیر جو ہے، اس طرح کی تشریحات اصل عبادت پر اٹیک کرتی ہیں، حملہ کرتی ہیں اور اس کی روح کو ختم کر دیتی ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی، اصل جو عبادتیں مشروع کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے، تو بندہ اس کا مظاہرہ کرے، اس کو
اس کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے عبادت انجام دے، اور یہ سوچ کر کے کہ ہم تو عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور ہمارا مقصد اسی میں حاصل ہو رہا ہے۔ اور اگر وہ آپ کرتے رہیں گے تو خود بخود چیزیں دنیا کے فائدے حاصل ہو جاتے رہیں گے۔ اس میں ایک بات اور ہے کہ دیکھیے اللہ کے نبی نے روزے کی حالت میں ایک اہم چیز یہ فرض قرار دی ہے کہ سونے سے پہلے روزے کی نیت کر کے آپ سوئیں۔ فجر کی اذان سے پہلے آپ کو کل کے روزے کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ نے نیت نہیں کی تو روزہ حاصل ہوا ہی نہیں، روزہ آپ نے گویا رکھا ہی نہیں۔ اور اگر صرف جسمانی فائدے حاصل کرنے ہوتے تو حاصل ہو رہا ہے، چاہے نیت ہو یا نہ ہو۔ یہ ہے توحید، اخلاص۔ اس کے بغیر انما الاعمال بالنیات، جتنے بھی اعمال ہیں ان کا دار و مدار کس پر ہوتا ہے؟ نیتوں پر ہوتا ہے۔ نیت اگر اچھی ہے تو رزلٹ بھی اچھا ملے گا، اور نیت خراب ہے تو رزلٹ بھی خود بخود خراب ہو جائے گا۔ تو یہ ہے نیت کا فائدہ، اخلاص کا فائدہ، توحید کا فائدہ، کہ ہمیں سونے سے پہلے یا اذان فجر سے پہلے یہ نیت کر لینی ہے کہ ہمیں کل روزہ رکھنا ہے، جو دن آنے والا ہے روزہ رکھنا ہے۔ کس لیے روزہ رکھنا ہے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ شرط ہے روزہ آپ رکھیں تو کس شرط کے ساتھ؟ ایمان کے ساتھ۔ جوڑ دیا ایمان سے، نا عقیدے سے جوڑ دیا، عقیدے سے جوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ایمان کے ساتھ اور اجر کی امید کے ساتھ جو روزہ رکھتا ہے اس کو اللہ رب العالمین روزے کا اجر دیں گے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ جو گناہ ہوئے ہیں اس سے اللہ رب العالمین اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ شرط دو ہے، ایک ہے ایمان درست ہونا چاہیے، فردیت روزہ کا ایمان، یہ روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، نفل نہیں ہے، سنت نہیں ہے، فرض ہے۔ اور اس طرح ایمان جو اصل اللہ تعالیٰ نے ہم سے طلب کیا ہے وہ ایمان بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ اس عمل سے ہم کیا چاہیں؟ دنیا نہیں، اپنا صحت نہیں، اپنی صحت نہیں، فٹنس نہیں، بلکہ کیا؟ اجر کہا ہے، اجر کہا ہے۔ جو ایمان کے ساتھ اور اجر کی امید کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اگر ایسا نہیں ہے، ایمان بھی نہیں ہے، یا ایمان ہے اجر کی امید نہیں ہے، حاصل نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ایمان نہیں ہے، اجر کی امید ہے تو بھی حاصل نہیں ہوگا۔ دونوں شرط ایک ساتھ پائی جانی چاہیے۔ اور اسی طرح کہا جو لیلۃ القدر کی قیام کرتا ہے، تراویح کی نماز کا قیام کرتا ہے، راتوں کو جگ کر کے عبادتیں انجام دیتا ہے ایمان کے ساتھ، وہاں بھی جوڑ دیا، ایمان کے ساتھ، اور کس کے ساتھ؟ اجر کی امید کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید کے ساتھ، تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ توحید کا ایک پیغام، اور رمضان کے اندر توحید کی اصلاح اور توحید کی تربیت۔ ایک چیز اور دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف ہمیں اشارہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین دیکھیے ہماری عبادتوں کا، ہمارے اعمال کا محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں اللہ رب العالمین۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، فقیر ہو، اور اللہ رب العالمین کیا ہے؟ بے نیاز ہے، وہ تو تعریف والا ہے، بے نیاز، غنی، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس احساس کے ساتھ رکھنا چاہیے، ہم روزے سے اگر رکھیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں فائدہ دے گا، ہمیں ضرورت ہے فائدے کی، ہمیں ضرورت ہے روزے کے ساتھ اجر حاصل کرنے کی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جو ایک انسان روزہ رکھتا ہے لیکن جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا ہے، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا ہے، جہالت بکنا نہیں چھوڑتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے آدمی کے روزے کی اللہ رب العالمین کو ضرورت نہیں ہے۔ ایسے آدمی کا بھوکا پیاسا رہنا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو اجر نہیں دیں گے، اجر نہیں دیں گے۔ انسان کو اجر کی ضرورت ہے تو اجر چاہیے تو اپنے زبان پر لگام دے، جھوٹی بات نہ بولے، جھوٹ پر عمل نہ کرے، اور اس طرح مکر وغیرہ کی چال نہ چلے، جہالت والے اعمال نہ انجام دے، چیخو پکار نہ کرے، گالی گلوچ نہ دے، اور اگر کوئی گالی گلوچ دیتا ہے تو جھگڑے پر آمادہ نہ ہوئے، بلکہ کیا کرے؟ کہے بھائی میں روزے سے ہوں، میں لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتا، میں پابند ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم کا، نہیں لڑ سکتا، صبر کرتا ہے۔ یہ دیکھیے ایک پیغام، یہاں ہم محتاج ہیں اللہ رب العالمین کے، اللہ رب العالمین ہمارا محتاج نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے کہ بھول چوک کر کوئی کھا پی لیتا ہے تو حدیث میں ہے اللہ نے اس کو کھلایا، اللہ نے اسے پلایا۔ یہ عقیدہ بھی ہونا چاہیے، اللہ ہی نے کھلایا تبھی ہم نے کھایا، بھول کر کے کھا لیا، شیطان نے نہیں، اللہ نے کھلایا۔ یہاں حدیث میں ایک صراحت ہے کہ اللہ نے کھلایا ہے، اللہ نے پلایا ہے، تو روزے کو توڑو نہیں، بھول چوک کر کے کھا لیو تو مکمل کرو روزہ۔
ایسے ہی ایک پیغام یہ ہے، رب العالمین رحمان و رحیم ہے، اس کا مظاہرہ ہوتا ہے رمضان میں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ رمضان کے مہینے کو روزہ رکھنا فرض قرار دیا ہے، تم روزہ رکھو، لیکن جو مریض ہیں، مسافر ہیں، وہ بعد میں رکھ لیں تو چل جائے گا۔ کن کے لیے صرف کیٹیگری ہے یہ؟ جو مریض ہیں، بیمار ہیں، اللہ رب العالمین رحمان رحیم ہے، جو مریض ہیں، بیمار ہیں، مسافر ہیں، مشقت ہے، ان کے لیے نہیں رکھ سکتے تو بعد میں رکھ لیں۔ لیکن اللہ رب العالمین یہ آپشن دے رہا ہے، بعد میں رکھ سکتے ہیں۔ کہ اللہ رب العالمین نے کہا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العالمین ہمیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے، ہمارے لیے آسانی فراہم کرنا چاہتا ہے۔ رب العالمین آسانی کا دروازہ کھول رہا ہے۔ ایسے ہی ایک چیز اور معلوم ہوتی ہے، دیکھیے جنت و جہنم اور اس کے اور غیبی امور ہیں، اس پر ایمان ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزہ رکھتا ہے روزے دار کو دو خوشی حاصل ہوتی ہے، ایک تو افطار کرتے وقت، ایک رب العالمین سے ملاقات کے وقت۔ معلوم ہے رب العالمین سے ملاقات جب روزے دار کرے گا تو اللہ تعالیٰ نعمتیں جب اسے اتنا نوازے گا جس سے اس کی تمنا نہیں ہوگی، تو بہت زیادہ خوش ہو جائے گا، بہت زیادہ خوش ہو۔ یہ آخرت پر ایمان بھی ہمیں اس رمضان المبارک کے مہینے میں اس کی تربیت ہوتی ہے۔ ایسے ہی ایک بات ایمان کی حیثیت ناحیے سے بھی معلوم ہوتی ہے، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ کیا ہے؟ ریان ہے۔ جنت میں ایک دروازہ، 8 دروازے ہیں، جس میں ایک دروازہ ریان ہے، اس میں صرف اور صرف روزے دار اللہ رب العالمین ان کے اس دروازے سے روزے داروں کو داخل کرے گا، اور اگر وہ داخل ہو گئے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، غیر روزے داروں کو اس میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ ایسے ہی ایک بات یہ ہے کہ قرآن کریم اس ماہ مبارک میں نازل ہوا، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، اور عقیدے سے جڑا ہے کہ رمضان المبارک میں نازل ہوا ہے تو اس کا خوب اہتمام کیا جائے، پڑھا جائے، سمجھا جائے، تلاوت کیا جائے۔ اور اسی طرح ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں کفار کی مشابہت سے اس مہینے میں منع کیا گیا ہے، اور کفار کی مشابہت توحید کو توڑ دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم سحری کیا کرو، سحری، کیونکہ سحری کرنا تمہارے درمیان اور اہل کتاب کے درمیان یہ فاصلے کی چیز ہے، فصل کرنے والی ہے، تمیز کرنے والی ہے۔ یہود سحری نہیں کرتے، روزہ رکھ لیتے ہیں، لیکن سحری کوئی ہندو جو اپواس کرتے ہیں تو سحری نہیں کرتے، اور غیر مسلم جتنے ہیں نہیں کرتے۔ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان روزے کی تمیز کرنے والی چیز کیا ہے؟ ہم سحری کھاتے ہیں، وہ سحری نہیں کھاتے۔ اور اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم افطاری میں جلدی کرو، کیونکہ یہودی افطاری میں جلدی نہیں کرتے، تاخیر سے افطاری کرتے ہیں، تاخیر سے افطاری کرتے ہیں۔ تو یہاں ایک پیغام یہ دیا گیا ہے، ہم سب مسلمان جتنے بھی ہیں اللہ کے رسول کے حکم کی مطابقت کرتے ہوئے، پیروی کرتے ہوئے افطاری میں جلدی کریں، تاکہ یہود کی مخالفت ہو سکے، یہود کی مخالفت ہو سکے، ان کی مشابہت نہ نازل آئے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم۔ یہ ساری چیزیں عقیدے سے جڑی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں ہمیں غور کرنا چاہیے، اور اس ناحیے سے زیادہ غور کرنا چاہیے۔ اس سے انسان کے اندر ایمان کی قوت پیدا ہوتی ہے، اور ایمان کی جب قوت پیدا ہوتی ہے تو خود بخود انسان عمل کے لیے جھک جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توحید پر قائم رکھے، ایمان پر قائم رکھے، اور جب ہماری موت آئے تو اسی حالت پر آئے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔